بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب دنیا ابھی مکمل طور پر بنی بھی نہیں تھی اور ہر طرف طاقتوں کا راج تھا۔ اس دنیا میں دو سب سے بڑی قوتیں موجود تھی، ایک آگ کی جو ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی اور دوسری برف کی جو ہر چیز کو ساخت اور بے جان بنا دیتی تھی۔ لوگ ان دونوں طاقتوں کو دیوتاؤں کی طرح مانتے تھے مگر ان سے شدید خوف بھی کھاتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اگر کبھی یہ دونوں طاقتیں آمنے سامنے آ گئیں تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ پہاڑوں کے درمیان ایک قدیم راز چھپا ہوا تھا جو صدیوں سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ صرف چند بزرگوں کو اس راز کا علم تھا۔ اسی دنیا میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کی آنکھوں میں سوال اور دل میں آگ تھی۔ اس کا نام زیان تھا اور وہ عام لوگوں کی طرح ڈرنے والا نہیں تھا بلکہ سچ جاننا چاہتا تھا، اور یہی جستجو، یہی بے چینی اسے ایک ایسے سفر پر لے جانے والی تھی جو اس کی تقدیر بدل دینے والا تھا۔ زیان نے اپنے سفر کا آغاز برف کے شہر سے کیا جو مکمل خاموشی اور ٹھنڈک میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ شہر سفید چمکتی برف سے بنا ہوا تھا جہاں ہر چیز ایک خواب جیسی لگتی تھی۔ یہاں کے لوگ نرم دل مگر جذبات سے خالی تھے، جیسے احساسات بھی جم چکے ہوں۔ ہر طرف سکون تھا مگر اس سکون میں ایک عجیب سی اداسی چھپی ہوئی تھی۔ ہوا میں ایسی ٹھنڈک تھی جو صرف جسم ہی نہیں بلکہ روح کو بھی چھو رہی تھی۔ زیان نے محسوس کیا کہ یہاں زندگی ہے مگر اس میں حرارت نہیں ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے اسے غور سے دیکھا جیسے وہ اس کے مقصد کو سمجھ رہی ہو۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ آگ کی سرزمین میں جانا موت کو دعوت دینا ہے، مگر زیان نے اپنے دل کی آواز سنی اور خوف کو نظر انداز کر دیا، اور پھر وہ خاموش برفانی دنیا کو چھوڑ کر آگ کی خطرناک وادی کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی زیان آگ کی وادی میں داخل ہوا، گرمی کی شدت نے اسے گھیر لیا۔ زمین سے شعلے اٹھ رہے تھے اور فضا میں دھواں تیر رہا تھا۔ یہاں کی ہر چیز زندہ اور بے قابو محسوس ہو رہی تھی، جیسے آگ خود سانس لے رہی ہو۔ لوگ طاقتور، نڈر اور جذبات سے بھرپور تھے۔ ان کی آنکھوں میں آگ کی چمک تھی۔ یہ دنیا برف کے شہر سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں زندگی تھی مگر سکون نہیں تھا۔ زیان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا مگر وہ ہمت نہیں ہارا۔ ایک جنگجو نے اسے روکا، اس کی آنکھوں میں شک اور غصہ تھا۔ زیان نے بتایا کہ وہ دونوں طاقتوں کا راز جاننا چاہتا ہے۔ جنگجو نے اسے ایک قدیم مندر کا راستہ بتایا جو اس وادی کے دل میں چھپا ہوا تھا، اور زیان امید اور خوف کے ساتھ اس مندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ مندر ایک پراسرار پہاڑ کے اندر چھپا ہوا تھا جہاں
रोशनी भी धीमी हो रही थी। दरवाजे पर बने निशानात किसी कदीम ज़बान में थे, जो एक भूली हुई कहानी बयान कर रहे थे। जैसे ही ज़यान अंदर दाखिल हुआ, रोशनी खुद ब खुद जल उठी और दीवारें चमकने लगी। दीवारों पर आग और बर्फ की कहानी नक्श थी, जो हैरानकुन हकीकत जाहिर कर रही थी। ये दोनों ताकतें कभी दुश्मन नहीं थी, बल्कि एक दूसरे का तवाज़ुन थी, मगर किसी ने इनके दरमियान गलतफहमियां पैदा करके इन्हें दुश्मन बना दिया था। ये सच सुनकर ज़यान के कदम लरज़ गए, क्योंकि दुनिया एक झूठ पर कायम थी। उसने फैसला किया कि वो इस नफरत को ख़त्म करेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। मगर वो जानता था कि दोनों ताकतों को कायल करना आसान नहीं होगा, और यही इसके सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा होने वाला था। ज़यान वापस बर्फ के शहर पहुंचा और सीधा महल की तरफ गया। वहां इसकी मुलाकात बर्फ की मलका से हुई, जो निहायत ताकतवर और सर्द मिजाज थी। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक और आवाज में हुक्म की सख्ती थी। उसने ज़यान की बात सुनने से इनकार कर दिया और उसे मामूली समझा, मगर ज़यान ने हिम्मत न हारी और मंदिर का सारा राज बयान कर दिया। मलका के चेहरे पर लम्हा भर के लिए हैरत जाहिर हुई, मगर वो फौरन संभल गई। उसके दिल में शक था, मगर कहीं न कहीं सच्चाई की झलक भी थी। उसने ज़यान को एक आखिरी मौका दिया कि वो ये बात आग के बादशाह के सामने साबित करे। अगर वो नाकाम हुआ तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। ज़यान ने सर झुकाकर चैलेंज कबूल किया और फौरन रवाना हो गया। ज़यान आग की वादी में पहुंचा और बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह एक ताकतवर और मगरूर शख्सियत था, जिसके इर्द गिर्द शोले नाच रहे थे। उसकी मौजूदगी ही खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। उसने ज़यान की बात सुनकर कह लगाया और उसे बेवकूफ कहा, मगर ज़यान ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बात जारी रखी। उसने आने वाली तबाही का जिक्र किया, जो दोनों दुनियाओं को खत्म कर सकती थी। बादशाह के चेहरे पर अब संजीदगी आना शुरू हुई। उसने महसूस किया कि शायद इस लड़के की बात में कुछ हकीकत है, मगर उसने आखिरी शर्त रखी कि दोनों हुक्मरानों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और ज़यान को इस नामुमकिन काम के लिए रवाना कर दिया गया। ज़यान ने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां न आग थी न बर्फ, सिर्फ खामोशी थी। यह जगह एक मैदान था जो तवाज़ुन की अलामत लग रहा था। पहले बर्फ की मलका आई और फिर आग का बादशाह जाहिर हुआ। दोनों एक दूसरे को देखकर गुस्से से भर गए। फजा में तनाव बढ़ गया और जमीन कांपने लगी। ज़यान ने आगे बढ़कर अपनी बात शुरू की। उसने सच्चाई और माजी की कहानी बयान की,
دونوں خاموشی سے سننے لگے، جیسے پہلی بار کچھ نیا سن رہے ہوں۔ ان کے دلوں میں شک اور تجسس پیدا ہونے لگا، مگر فیصلہ ابھی باقی تھا اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ زیان نے مندر کی ہر بات تفصیل سے بیان کی۔ اس نے بتایا کہ کوئی تیسری طاقت انہیں صدیوں سے لڑوا رہی تھی۔ یہ سن کر دونوں حکمران حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنے ماضی کو یاد کیا، جب وہ دشمن نہیں بلکہ دوست تھے۔ ان کے دلوں میں پرانی یادیں جاگ اٹھی۔ نفرت کی دیوار آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی تھی اور غصے کی جگہ سمجھداری نے لے لی۔ زیان کی باتوں نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پہلی بار دونوں نے ایک دوسرے کو دشمن کے بجائے ساتھی کے طور پر دیکھا اور ایک نئی امید اب جنم لینے لگی تھی۔ آخر کار دونوں نے اپنی طاقتیں ملانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ ملے، ایک زبردست روشنی پھیلی۔ آگ اور برف ایک ساتھ مل کر توازن پیدا کرنے لگے۔ دنیا میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ جہاں پہلے تباہی تھی، وہاں اب زندگی آنے لگی۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور سکون واپس آ گیا۔ زیان کی محنت کامیاب ہو گئی۔ اس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا۔ نفرت ختم ہو گئی اور اتحاد نے جگہ لے لی تھی۔ اب دنیا ایک نئی روشنی میں نہا گئی۔ اب دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ آگ اور برف ایک ساتھ رہ رہے تھے، بغیر کسی جنگ کے۔ ہر طرف سکون، توازن اور خوبصورتی تھی۔ زیان ایک ہیرو بن چکا تھا، جس کا نام ہر زبان پر تھا۔ لوگ اس کی بہادری اور عقل کی مثالیں دیتے تھے، مگر زیان جانتا تھا کہ اصل کامیابی اتحاد میں تھی۔ اس نے دنیا کو ایک سبق دیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کہ طاقت لڑائی میں نہیں بلکہ ساتھ چلنے میں ہے۔ نفرت ہمیشہ تباہی لاتی ہے اور محبت زندگی دیتی ہے۔ اور یوں فائر اینڈ آئس کی یہ کہانی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔